سب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ کوئی بندہ بڑا ویل سیٹ تھا، بہت اچھی اس کی پوزیشن تھی، بہترین مقام پہ تھا، اچانک سے اس سے وہ مقام چھن گیا، کیا اب دوبارہ اسی مقام پر آنے کے لیے کوئی وظیفہ ہے کہ دوبارہ اس کی وہ بحال ہو جائے، وہ مقام جو تھا یا اس پوزیشن پہ تھا یا اس ڈیزگنیشن پہ تھا؟ اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ حضرت یہ زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو کوئی اسٹیٹس، کوئی مقام دے اور اب وہ نہ رہے۔ کیونکہ ایک بندہ ہے نا جو شروع سے ہی غریب ہے، اسے غربت میں آنکھ کھولی، اس کو اسٹیٹس کا، اس کو لائف اسٹائل کا، اس کو راحتوں اور سکون کا پتہ نہیں ہے، تو عام طور پر ہوتا یہ کہ وہ تو زندگی گزار لیتا جیسے تیسے، لیکن کسی نے راحتیں دیکھ لی، پیسہ دیکھ لیا، گاڑی کا آرام کیا ہوتا ہے دیکھ لیا، کرسی پہ بیٹھ گیا، اقتدار میں بیٹھ گیا، کسی بھی اعتبار سے۔ خیر یہ اقتدار کا وظائف تو الگ ہوتے ہیں، لیکن یہ تو ہے کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو بیچارے اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی روٹی کما رہے ہیں، بالکل ٹھیک، اور اب وہ دکان نہیں چل رہی ہے، اللہ، یا پہلے چلتی تھی، گاہک آتے تھے اب نہیں آتے، یعنی کوئی بھی دنیاوی منصب چھن جائے بندے سے، چاہے وہ جادو کے ذریعے چھنا ہو، چاہے اثرات بد کے ذریعے چھنا ہو، چاہے اس کی اپنی نادانیوں کی وجہ سے ہو گیا ہو۔ اچھا یہاں میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، بعض اوقات انسان کا منصب جو جاتا ہے نا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی بد دعائیں لیتا ہے۔ اللہ یاد رکھیں، جس نے بد دعا لی اور لوگوں کا دل دکھایا لوگوں کے ساتھ، کیونکہ جب منصب ہوتا ہے نا، پیسہ ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، تو اللہ ماشاء اللہ، میں سب کو نہیں کہتا لیکن اللہ ماشاء اللہ، کوئی ہوتا ہے کہ جس کو خوف خدا ہوگا اور وہ اللہ اور رسول سے ڈرنے والا ہوگا اور وہ لوگوں کے ساتھ غلط نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا۔ بہت اچھے، واہ واہ۔ خیر اب کوئی گر گیا مقام سے اور اب وہ اس کے پاس مقام، منصب، دولت نہ رہی، تو اس کے لیے اس سے پہلے جو میں وظیفہ بتاؤں، میں ایک واقعہ سنانا چاہوں گا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، لاہور میں ہوتے ہیں، وہ میرے پاس آئے اتفاق کراچی، تو میں حیران رہ گیا قبلہ ان کو دیکھ کر۔ یعنی جب بھی میں لاہور میں، ہم جامعہ نظامیہ میں پڑھتے تھے، وہاں میری ان سے دوستی ہوئی تھی، وہیں ہم ایک علاقے میں رہا کرتے تھے اور اچھی ایک سلام دعا تھی۔ میں نے ان کا اسٹیٹس دیکھا، ان کا مکان، ان کا گھر بار، ان کا کاروبار، یہ 92-93 کی بات ہے۔ صحیح، اس زمانے میں مطلب 15 لاکھ روپے کی گاڑی تھی اس کے بعد۔ آج تو خیر 15 لاکھ کی گاڑی ڈھنگ کی کوئی آتی نہیں ہے، تو اس زمانے میں 15 لاکھ روپے کی گاڑی تھی۔ یہ وہ زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ جب کراچی سے لاہور کا کرایہ غالباً 300-350 روپے تھا، اس وقت 15 لاکھ روپے ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہوا کرتا تھا۔ تو وہ خیر ایک زمانے بعد جب ہم کراچی آ گئے، دوبارہ اپنے گھر آ گئے اور یہاں ہم نے اسٹرگل شروع کر دیا، پڑھائی شروع کر دی، محنت شروع کر دی، تو ایک زمانے بعد میں ان کی ملاقات ہوئی، تو ان کے برا حال، نارمل کپڑے پہنے ہوئے، اور کہنے لگے میں ٹرین سے پہنچا ہوں۔ یعنی وہ بندہ کبھی ٹرین میں نہیں بیٹھا تھا، پلین سے سفر کرتا تھا۔ صحیح، وہ کراچی آئے تو خیر مجھے بڑا، انہوں نے کہا جی سب تباہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوا اور بڑی مشکلات۔ ہو سکتا ہے کہ آج وہ یہ پروگرام بھی میرا دیکھ رہے ہوں، کہ میں جب آ رہا تھا تو ان سے بات ہوئی، تو میں نے کہا میں حافظ طاہر صاحب کے پروگرام میں جا رہا ہوں، تو انہوں نے ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں۔ تو خیر ان کا میں نے یہ وظیفہ بتایا، الحمدللہ رب العالمین، انہیں اس وظیفے کو پڑھنا شروع کیا۔ میں نے تو کہا تھا دن میں ایک بار پڑھنا ہے، انہوں نے ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کیا۔ آج اللہ نے ان کو، وہ مجھے خود کہتے ہیں کہ قبلہ یہ آیت کی برکت ہے کہ اب میں چلتے پھرتے ہی پڑھتا ہوں تو اس کو ان سے زیادہ دگنا مال عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے کلام کا معجزہ۔ اب آ جاتے ہیں وظیفے کی طرف۔ سبحان اللہ۔ وظیفہ بہت چھوٹا سا ہے، قرآن پاک 16واں پارہ سورہ مریم، صحیح، سورہ مریم کی آیت نمبر 57 یہ آیت ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ دوبارہ سن لیں، آپ کو نہیں سنا رہا، عوام کو۔ جی جی، آپ تو خود حافظ قرآن ہے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، 3 لفظ ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یہ 3 الفاظ ہیں قرآن پاک کی مکمل آیت ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 57۔ صحیح، اس آیت کو کسی بھی ایک ٹائم، ہر نماز کے بعد پڑھے تو بہت اچھا ہے، کسی بھی ایک ٹائم 101 مرتبہ پڑھے۔ صالحین اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت سے جو مقام کھو چکا ہے، یہ جو مقام گر چکا ہے، اللہ اس سے بلند مقامات اس کو عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔